السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 38 سے 40 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ مہربان ہوگا اس پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی ہے، اسی کی بادشاہت آسمان اور زمین میں، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹو۔ کیوں؟ یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے سزا بھی۔ اب دیکھنے میں سزا کچھ لوگوں کو زیادہ لگتی ہیں، حالانکہ اس کے لیے کوئی بھی بڑی تکلیف جو ہے، جس کی چیز چرائی گئی، یہ اس کے لیے خوشی کا باعث اور سکون کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، کسی بیٹی کا جہیز ہوتا ہے، کچھ بھی جو آپ محنت سے جمع کرتے ہیں، یا پھر خود کسی طرح بھی سنبھال کے جوڑ جاڑ کے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کوئی آپ کی محنت کو آ کے چرا کے لے جائے، تو اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے یہ سزا کوئی بڑی نہیں، چور کی یہ سزا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ آئندہ شاید رک جائیں، ورنہ اس کی عادت بہت بری ہے، جسے پڑ جائے وہ باز نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے کیے کا بدلہ، کہ ان کو یہ سزا ملے، اور یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے 3 درہم کی چوری کرنے والے کو بھی ہاتھ کاٹا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال، جو لڑائی میں استعمال کرتے ہیں، اس کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا، اور اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اسی طرح صحابہ نے، حضرت عثمان نے بھی ایک پھل چرانے والے کے ہاتھ کاٹا تھا، جو کسی کے باغ سے پھل چرا لیا تھا۔ تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ کسی کو بھی پہلی دفعہ نہیں پکڑتے۔ ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک چور کو پکڑا، اس نے کہا میں نے آج ہی کی۔ حضرت عمر نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ پہلی دفعہ کسی کو نہیں پکڑتا، وارن کرتا ہے، بہت ٹائم دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے اس کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ چور بار بار چوری کرے گا۔ اگر کسی کا باغ میں سے پھل لٹک رہا ہے اور کوئی بھوکا اس کو کھا لے، ساتھ نہ لے کے جائے، تو اس کو سزا نہیں ملے گی، لیکن کسی کا خفیہ مال نکالنا چوری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا بھی کوئی ہے کہ پہلی چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے، اور اس کے بعد دوسری چوری کرے تو بایاں ہاتھ، اس طرح اس کے بھی کچھ ہیں، لیکن اللہ کی یہ سزائیں ساری بہت حکمت پر مبنی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر آپ نے اسے بلا کر اس سے توبہ کروائی اور اس کے لیے دعا کرائی، کہ اس کے لیے دعا بھی کی کہ اس کو اللہ معاف کرے، کیونکہ صرف ہاتھ کاٹنے سے
اس کی آخرت کی سزا ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ تو جو بھی ظلم کرے اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے اور اپنے آپ کو صحیح بھی کرے، اپنے عمل سے ثابت بھی کرے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ مہربان ہوگا اس پر۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کا مطلب ہی پلٹ آنا ہے، تو جو اپنے غلط کام سے پلٹ آئے۔ اللہ فرماتے کیا تم جانتے نہیں کہ زمین آسمان کی بادشاہی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے۔ اس میں لوگ بہت گھومتے ہیں کہ جی جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے پکڑ لے، شاید اس کا مطلب یہی ہے کہ بس جو اچھا لگا اس کو بچا لیا اور جو برا لگا اس کو عذاب دے دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام دنیا کے کاموں کی طرح بے سوچے سمجھے جیسے لوگ کرتے ہیں، یا پھر کوئی اپنے جس کو اچھا لگا اس کو چھوڑ دیا اور جو برا لگتا ہے اس کو سزا دے دیتے ہیں، یا غریب امیر کا مسئلہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے جب چوری کی تھی تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا آپ کے لیے، آپ کے پاس سفارش کے لیے، کیونکہ آپ اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ جب انہوں نے آ کے سفارش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ تم اس بات کے لیے سفارش کرنے آئے ہو، یاد رکھو اس کی جگہ میں اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ بنی اسرائیل میں اسی طرح عذاب آیا کہ ان کا جب کوئی امیر غلط کام کرتا اس کو بچا لیتے، اور جب کوئی غریب کرتا اس کو سزا دیتے۔ اور اب بھی بہت سارا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ غریب کو ذرا جلدی سزا مل جاتی ہے اور امیر اپنے پیسے کے بل بوتے پر بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی نظر میں امیر غریب کا، خوبصورت بدصورت، پڑھے لکھے ان پڑھ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ انسان کے اعمال کو دیکھے گا اور اس کے مطابق پھر اس کی رحمت جوش میں آئے گی۔ رحمت کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی بخشا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی رحمت انسان کے اعمال کے مطابق جوش میں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جسے چاہے گا، اب ایک گناہ گار ہے لیکن اس کی کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں اور مشکل حالات میں کی ہیں، تب پھر اس کو کچھ عذاب دے کے تو اسے بخش بھی دیا جا سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کچھ اپنی طرف سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ جسے پکڑے گا، یہ ہمارے ترجمے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی کمیاں ہیں کہ وہ ایز اٹ از ترجمہ نہیں کر سکتا عربی کا، کیونکہ عربی کے لفظ بڑے ڈیپ ہوتے ہیں۔ وہ یغفر لمن یشاء، اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، یعنی جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے تو اللہ اس کی گناہوں کو درگزر فرما سکتے ہیں اگر اس کا عقیدہ اور فرائض پورے ہیں۔ تو فرائض کا تارک، یعنی جو فرائض کو چھوڑتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، یہ تو لازمی پیپرز ہیں، لازمی۔ اس کے بغیر ہاں جیسی کچھ واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں نے ابھی توبہ کی ہے اور کوئی شہید ہو گیا اور کوئی ویسے مر گیا، اس کو ابھی نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا لیکن اس کی توبہ سچی تھی، تو پھر اللہ کی طرف سے بخشش کا اس کو وعدہ ہے۔ لیکن ایسا انسان جو زندگی جیا اپنی مرضی سے اور پھر مرتے دم تک اس نے اپنے فرائض کو چھوڑے رکھا، اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ فرائض کو پورا کرنے والا اور عقیدہ ٹھیک رکھنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چوری بھی کر لیتا تھا اسے بھی اتنا فکر ہوتی تھی کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں پھنس جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی میں نے چوری کی، میں نے ایک چادر چرائی ہے، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس نے کہا اللہ تیرا شکر
وہ چیز مجھ سے الگ ہو گئی جس کی وجہ سے میں دوزخ میں جا سکتا تھا۔ ابن ماجہ میں کہ حضرت عمر بن سمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہتے کہ حضور مجھ سے چوری ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، فلاں قبیلے والوں کا اونٹ میں نے چرا لیا ہے۔ آپ نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک اونٹ گم ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو۔ وہ ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے بھی اللہ کا شکر کیا۔ اسی طرح ایک عورت نے جو زیور چرائے تھے وہ بھی حضور کے پاس آئی، اس کے بھی جب ہاتھ کاٹا گیا کہ اللہ کے نبی میری توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری توبہ ایسی ہے گویا کہ تو آج پیدا ہوئی۔ یعنی دل سے اس نے توبہ کی اور اپنا ہاتھ کٹوایا، کیونکہ اپنے اس طرح کسی اعضاء کو کٹوانا بہت بڑا کام ہوتا ہے، کوئی آسانی، اور اگر کوئی اپنی خوشی سے یعنی اس احساس کے ساتھ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور آخرت کے خوف سے کوئی ایسا کرتے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے بہت بڑی توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس ہر طرح کی بری عادتوں سے بچائے، کیونکہ یہ عادت کا پڑ جانا جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہر ایک کو بری عادتوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 41 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اپنے منہوں کے ساتھ، ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں ایمان لائے ان کے دل، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، بہت سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، نہیں آتے تیرے پاس، یحرفون الکلمہ، بدل دیتے ہیں بات کو، من بعد مواضعہ، بعد اس کی جگہ مقرر ہونے کے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر دیے جاؤ تم یہ تو لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اس کو تو بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے چاہے اللہ، فتنتہ، اس کو آزمانے کا، اس کے لیے آزمائش کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے ان کے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دل، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھے۔ لوگوں کے رویے، باتیں، طعنے آپ کو تکلیف بھی دیتے تھے۔ اب دیکھیے ایک انسان کسی دوسرے کا بہت مخلص ہو، اس سے کچھ بھی نہ چاہے، اس کا بھلا چاہے، نہ اس سے کچھ مانگے، نہ اس سے کوئی توقع رکھے، نہ اس سے شکریہ چاہے، لیکن اس کی دین اور دنیا کی بھلائی چاہے، اس کو آگ سے بھی بچانا چاہے اور دنیا میں بھی ایک بہترین انسان بنانا چاہے، اور اس کے لیے دن رات کوشش کرے، دعائیں کرے، لیکن دوسرا انسان آگے سے بے وفائی کرے، بدتمیزی کرے، دھوکہ دے اور مذاق اڑائے، طعنہ دے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ، کسی بھی انسان کو یہ فیس کرنا پڑے، چاہے وہ کسی بھی کام، یہ تو دین کا بہت بڑا مشن تھا نا۔ دنیا کے کسی کام میں بھی، دنیا کے کسی معاملے میں بھی، آپ کسی کے ساتھ اچھے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ برا کر جائے، منافقت کر جائے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے دل کو۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ حال تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا وہ حال ہے کہ جیسے آگ کے اوپر پروانے گرتے ہوں، میں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں اور تم ہو کے گرتے ہی جا رہے ہو۔ یعنی لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ آگ کی طرف آ رہے اور میں بچا رہا ہوں۔ تو یہ مخلص کام اور مخلص انسان اور مخلص کوششوں کے ساتھ جو غم کی کیفیت آتی تھی، اس کو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان لوگوں کا کفر میں بھاگ دوڑ کرنا، ایکٹیو ہونا، تمہارے خلاف سازشیں کرنا تمہیں دکھی نہ کریں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، صرف اپنے منہوں سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ شروع کے پہلے سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منہوں سے ایمان لا کر تمہاری محفلوں میں آ جاتے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل نہیں مانے۔ تو جب تک کوئی بات آپ کے دل کو نہیں نہ لگتی، چاہے کوئی آپ کو کتنا ہی کہتا رہے، اس کا اچھائی برائی بتاتا رہے، ہم نہیں مانتے۔ لیکن جو بات ہمارے دل کو لگ جاتی ہے، وہ تو شاید کوئی کتنا بھی کہے کہ اسے بھول جاؤ، اگنور کر دو، ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اس نے میرے دل کو لگا دی، غم میرے دل کو لگ گیا، کوئی چیز خوبصورت لگی میرے دل کو لگ گئی تو مجھے خریدنی ہی ہے، کتنی کی بھی ہے۔ اس غم سے کیسے چھٹکارا ہو؟ حتیٰ کہ بی پی ہائی ہو جاتے ہیں، شوگریں لگ جاتی ہیں، ایسی دلوں کو باتیں لگتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے دل بیمار ہے میرے نبی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے تو دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ منافقت کی۔ وہ تو محفل میں بھی آ جاتے، نبی کی محفل میں، اس سے اچھی کیا کوئی محفل ہوگی، اس سے اچھا کوئی کیا بتانے والا ہوگا، اس سے بڑی رحمت کا کون سا ذریعہ ہوگا۔ وہاں آ کر بھی لوگ خالی ہاتھ اٹھ جاتے تھے اپنی اس بیماری کی وجہ سے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ آپ کسی کے لیے پیور نہ ہوں، بہت بری، دنیا کے معاملوں میں بھی اور آخرت کے معاملے میں تو بہت بڑا دھوکہ انسان کا، خود کو دیا جانے والا دھوکہ کہ انسان بہت کچھ غلط کرے اور اسے برا بھی نہ لگے، خود کو سمارٹ سمجھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منہ سے ایمان لاتے، دل سے نہیں لاتے۔ اور وہ جو یہودی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی یہی کچھ ہیں، وہ بھی دونوں طرف کے فائدے اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں۔ اب دیکھیں منافق لوگ بہت زیادہ جھوٹے ڈائلاگ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹی باتوں میں انجوائے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جھوٹی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ شو آف بھی وہ کرتے ہیں جو ہوتے نہیں، الفاظ بھی ایسے بولتے ہیں جیسے ہوتے نہیں، لباس بھی ایسے پہنتے ہیں جیسے ہوتے نہیں ہیں۔ گھروں میں بھی ان کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، لیکن کسی کے آنے پر اتنا دل کھولتے ہیں، بعد میں چاہے کٹتے رہیں کہ اتنے پیسے لگ گئے۔ اور لفظ ڈائلاگ ڈیلیوری تو اتنی ہوتی ہے ان کی، اور بڑھ کے چومتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور بہت کچھ۔ تو یہاں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے باہر جا کے جھوٹ بولتے، وہ باتیں کہتے، کبھی آپ نے سنا ہوگا نا لوگوں سے، وہ بات کہتے تھے جو آپ نے کہی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں ہاں تم نے ہی تو کہی تھی، اور انسان منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میں نے کب کہی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے باہر نکلتے تو جھوٹ بتاتے۔ سماعون لقوم آخرین، یا پھر کس لیے آتے؟ جاسوسی کریں، جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ باہر جا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بتائیں کہ یہ نبی ایسے کہہ رہا تھا، کچھ اپنی طرف سے مکس کریں اور کچھ یہاں سے سنیں۔ تو مقصد کیا تھا آنے کا؟ جاسوسی۔ کسی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں چلے جائیں، اگر ہمارا مقصد نیک نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے،
کھانے کا ہے یا ملنے ملانے کا ہے یا پھر مجبوری کا ہے کہ اس نے بلایا تو جانا پڑے گا، ہمیں اس محفل سے کچھ نہیں ملتا، ہم خالی ہاتھ آ جاتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بات کو ہی بدل دیتے ہیں، جو کہی ہوتی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں، جس سینس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کو چینج کر لیتے۔ اور قرآن کی کسی بھی آیت کو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کے لیے مطلب چینج ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وانتم سکارا، اگر کوئی نہ پڑھے تو یہی پڑھ لے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو وہ نہیں نماز پڑھے گا۔ اگر اللہ نے ساتھ ہی کہا اگر تم نشے میں ہو تو کسی بھی آیت کو اگر ہم پوری طرح نہیں پڑھیں نہیں سمجھیں وہ چینج ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو شرارت سے کرتے تھے، بات کچھ ہوتی بنا کچھ دیتے، اور پھر کیا کہتے اپنے ساتھیوں سے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، سنو جاؤ ضرور اس نبی کی محفل میں، اور جو بات تمہارے مذہب کے مطابق ہے نا، تمہاری بک کے مطابق لے لو، مان لو کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر اس کے علاوہ تمہیں کچھ کہا جا رہا ہے، کوئی دین کی نئی بات ہے، قرآن کے مطابق ہے، بچ جاؤ، اس کو نہ مانو، بس جا کے بیٹھ جاؤ، حاضری دے دو، پتہ چل جائے ہم ان کے ساتھ ہیں، تاکہ ان کو ملنے والے فائدوں سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو ہمارے اپنے ساتھیوں کے فائدے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، تو دونوں طرف کے فائدے اٹھا کے ہم مزے میں رہیں گے۔ اللہ فرماتے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ آزمانا چاہے، اور یہ آزمائش ہی تو تھی، مختلف طرح کی ان پہ تکلیفیں آتی تھی اور ان کے پول بھی کھلتے، اب یہ سارا ان کا پول ہی تو کھولا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے جسے میں آزمانا چاہوں میرے نبی، تو اس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا کہ اسے بچا لے، اسے ڈیفینڈ کر لے، نو۔ ایک نبی بھی ایک منافق کو ملنے والی آزمائش اور سزا کو بچا نہیں سکتا۔ کیوں اللہ کریں گے ایسا؟ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ کیوں؟ دلوں میں تو بیماری بھری پڑی ہے، محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے دل بیمار ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں سے جا کے خالی ہاتھ اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم شعور نہیں رکھتے، ہم فساد پھیلاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں یہ سارا کچھ کرے اور پھر خود کو صحیح بھی سمجھے، اس کو پاکیزگی کہاں سے مل سکتی؟ ایک انسان بیمار ہو اور اپنی بیماری کو بیماری سمجھے، اس کے مطابق وہ علاج کرے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور ایک انسان بیمار ہو، تکلیف کوئی ہو اور علاج کوئی اور کرے، اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کہاں؟ پھر وہ تو اپنی تکلیف بڑھائے گا ہی نا۔ پھر جب یہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے نہیں، اپنے کاموں کو برا نہیں جانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہ کے بھی منافق کے منافق ہی رہتے ہیں، تو پھر اللہ کیوں چاہے گا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ دنیا میں ہی اگر اپنے آپ کو چھپا کے بھی چلے جائیں گے، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تم جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے درجے میں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں گھٹیا کام کیے۔ اسی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی شدہ زانی کی، زنا کرنے والوں کی سزا آپ نے جب رجم بتائی تھی تو ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہماری بک میں تو کالا منہ کر کے گدھے پہ پھرانے کی سزا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سچ بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بک میں بھی رجم ہی ہے۔ تو جب وہ آپ کی کوئی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کے پاس آتے ہی اس لیے تھے کہ فیصلہ کچھ ہماری پسند کا ہو جائے، اور آپ نے بھی ان کی پسند کا نہیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دیا، تو پھر انہوں نے مختلف باتیں کی اور پھر مانا بھی نہیں،
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لانے سے پہلے یہ ایگریمنٹ، یعنی جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے ایز اے اسٹیٹ اس کو سیٹ کیا تھا، اور یہ اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو سب مانیں گے، لیکن یہ نہیں ماننا چاہتے تھے، دل تو بیمار تھے، نیت تو خراب تھی۔ تو ان کے ان رویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی، اسی کا ذکر اللہ نے اس کے شروع میں کیا کہ میرے نبی آپ کو ان کی باتیں تکلیف نہ دیں، کیونکہ یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ کوئی ایمان والا ایسی حرکت کرے تو بندہ دکھی ہوتا ہے۔ یہ تو منافق لوگ ہیں، صرف اپنی آسانیوں کے لیے تمہارے پاس آتے، آسانی نہیں ملتی تو جیسے ہوتے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو دنیا میں منافقت سے جیتا ہے، نہ تو اسے خود سکون ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو سکون سے جینے دیتا ہے، نہ اسے خود کچھ خود کسی کے ساتھ دل سے کچھ اچھا کرنا ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ اچھا مل جائے وہ بھی اسے بہت برا لگتا ہے۔ اور کوئی بھی اس کے کام میں تھوڑا سا کرے کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے، ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کی بیماری باہر آ جاتی نا، جب کسی کو نظر آتی ہے اور کوئی ان کو کہہ دے تو مرنے مارنے پہ آ جاتے۔ ایسے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے، تو اللہ نے ان کے بارے میں صبر اور تقوی کا ہمیں حکم دیا کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ ہم اس کا بھلا چاہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کرے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کام تو بڑی ہمت کا ہے، لیکن اس کا حل اور کوئی نہیں، کہ آپ ایک انسان کو منافق کہہ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ کو کلیئر نظر آئے۔ آپ نے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، اگر وہ آپ سے صحیح کر رہے ٹھیک ہے، اور بچتے رہیں ایسے لوگوں سے، اوائڈ کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعیوننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة العیون وما تخفی الصدور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔